السلام علیکم. دا پوڈ کاسٹ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور پوڈ کاسٹ کی پہلی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آپ کا میزبان وکیل خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ دا ناردرن پوسٹ کے سی ای او اور جانے مانے صحافی، سینئر صحافی میں کہوں گا اس ریجن کا، عمر بھائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور سب سے پہلے تو میں عمر اور اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ اس پورے ریجن میں پوڈ کاسٹ کا پہلی اسٹوڈیو، یا میں یہ کہوں کہ پوڈ کاسٹ کا آئیڈیا یہ لے کر آئے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس سے پہلے اسلام آباد سے میں آن ورڈ اگر بات کروں تو ایبٹ آباد اور ہری پور اور سوات، اس پورے ریجن میں پوڈ کاسٹ کوئی نہیں کرتا. تو یہ واحد بندے ہیں، یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے کہ انہوں نے پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا. عمر، آپ سے پہلے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اس پوڈ کاسٹ اور یہ انیشیٹو لینے کا مقصد آپ کا کیا تھا، اور اس کے ذریعے جو جتنے بھی اس ریجن کے دیکھنے والے لوگ ہیں یا جو آڈینس ہے، ان کو کیا بینیفٹ ہوگا اس پوڈ کاسٹ سے؟ اس کو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کو لانچ کرنے کے لیے یہ آئیڈیا کیسے ذہن میں آیا اور کیسے میں نے اسٹارٹ کیا اور آگے میرے کیا ارادے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو یہ ریجن ہے، نارتھ ریجن، جس میں ملاکنڈ ڈویژن کے کچھ حصے بھی آتے ہیں، ہزارہ ڈویژن کے کچھ حصے آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بلکہ نارتھ اسٹارٹ اسلام آباد سے ہی ہوتا ہے، لیکن آنورڈ جا کے یہ ناردرن ایریاز، گلگت بلتستان اور ان علاقوں کے ساتھ یہ پورا یہ خطہ جو ہے یہ نارتھ کہلاتا ہے. ہمارا فوکس فی الحال جو ہم نے آغاز کیا ہے، ہمارا ٹارگیٹ جو ہے، ٹارگیٹ آڈینس جو ہے وہ نارتھ ریجن کے لوگ ہیں. بنیادی طور پر ہم نے نارتھ ایریاز کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم ایسے لوگوں کے انٹرویوز کریں گے جن کا کہیں نہ کہیں معاشرے میں کوئی کردار ہے. اس میں پولیٹیشنز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ایجوکیشنسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں اسکالرز بھی ہوں گے، اس میں ریلیجیس کلرکس، علماء جو ہے وہ بھی ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یوتھ جو ہے، انٹرپرینورز جو ہے وہ بھی ہوں گے، جس کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے سوسائٹی کو، اپنے یوتھ کو، اپنے آنے والی نسلوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو ایک راستہ دکھائے کہ کس طرح آگے آپ نے بڑھنا ہے، کس طرح اپنی زندگی بہتر بنانی ہے آپ نے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل ایشوز ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم جو کرپشنز ہو رہی ہے ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں، ظاہر سی بات ہے ایک معاشرے میں کرپشن کی چیزیں، اور خاص کر ہمارے ایریاز میں تو بہت زیادہ ہے. کوشش کریں گے کہ کرپشن پہ بھی بات کریں، کہ جہاں پہ کرپشن ہو اس کو ہم ایکسپوز کریں، رپورٹ کریں، انویسٹیگیٹ کریں ان چیزوں کو. تو وہ لے کر آئیں گے، پھر اس پہ بات بھی کریں گے یہاں پہ. اس کے علاوہ ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے، ٹاپ پریورٹی ہماری ایجوکیشن ہوگی، کیونکہ ایک ہی ایلیمنٹ ہے ایک سوسائٹی کا جس پہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ بات ہو، لوگوں کو اویئرنیس دیں ہم کسی طریقے سے، لوگوں کو جابس ملنا، بہتر زندگی کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ہم لے کر آئیں گے. اکانومسٹ کو بھی لے کے آئیں گے، جہاں جس چیز میں، جس بندے کے جس فیلڈ میں ایکسپرٹیز ہے ان کو ہم بلائیں گے، انوائٹ کریں گے، ان سے انٹرویوز کریں گے پوڈ کاسٹ کے ذریعے، اور وہ اپنے آڈینس کو پہنچائیں گے. اس کی کامیابی جو ہے وہ ہمارے آڈینس کے بغیر جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے آڈینس، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. اگر ہم دیکھیں وکیل، باہر کی دنیا میں سسٹم اس طرح ہے کہ اگر آپ کو میں مثال دوں، دی گارڈین ہے، اس طرح نیو یارک ٹائمز ہے، گلف ٹائمز ہے، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ میڈیا کے دنیا کے بڑے ادارے ہیں، وہ سبسکرپشنز پہ چلتے ہیں. وہ ان کو جو ان کا ریڈر ہوتا ہے، آڈینس ہوتے ہیں، وہ ان کو باقاعدہ منتھلی پے کرتا ہے. اس پے پینٹ کی بنیاد پہ وہ ان کو انفارمیشن اور اتھینٹک کریڈیبل انفارمیشن اور وہ جو ریکوائرڈ آڈینس کے ہوتے ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں اس پہ. چونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہیں، اور ہمارے اکنامیکل کنڈیشن ایسے ہے کہ ہم کسی کو سبسکرپشن پہ مجبور نہیں کر سکتے. اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں تو بالکل ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے سبسکرائب کریں گے تو پیمنٹ کرنے کے بعد آپ کو انفارمیشن دیں گے. لیکن یہ ضرور ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ہمارے آڈینس سے وہ فالو کریں گے، وہاں سے کسی ایڈس کے ذریعے جو ریونیو ملتا ہے
وہ ہمیں ملے گا. عمر یہ تو خیر وہ بعد کی باتیں ہیں، انشاءاللہ یہ آڈینس کی طرف اس پہ جائیں گے بھی، اور آڈینس ظاہر سی بات ہے یہاں سے کام انہی لوگوں کے لیے ہو رہا ہے تو وہ لوگ آٹومیٹکلی اس طرف آئیں گے. سب سے بڑا ایشو جو مجھے یہاں پہ لگ رہا ہے، جس ریجن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا جہاں پہ آپ کا یہ اسٹوڈیو ہے، یہ یہاں سے آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس ریجن کو اگر ہم دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ ملکنڈ ڈویژن کے کچھ اضلاع یا کچھ ایریاز جو ہے اس کو یہاں سے آپ کور کرتے ہیں، اور کچھ ہزارہ اور اس کے بعد گلگت بلتستان. تو ان ریجنز کی اگر بات کریں تو اس میں آپ کی یہ لینگویج کا انتخاب کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ملکنڈ ڈویژن کے جتنے بھی اضلاع ہے یا جو لوگ ہیں یا جن کو یہاں سے آپ انفارمیشن یا جن کے مسائل آپ لے کے آئیں گے تو وہ زیادہ تر لوگ پشتو بولنے والے ہیں. جبکہ اگر دوسری طرف اگر دیکھیں کوہستان کے جو 3 ڈسٹرکٹ ہیں، یا اس کے بعد جب آتا ہے جی بی اور ہزارہ ڈویژن کی اگر بات کریں تو مانسہرہ اور یہ، تو یہاں پہ پشتو نہیں بولی جاتی، وہاں پہ اردو کو زیادہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ آپ کے لیے ڈیسیجن لینا مشکل نہیں ہوا کہ آپ کون سی لینگویج میں یہاں سے آپ نے پوڈ کاسٹ کرنا ہے؟ تو اس کے لیے کیا مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے آپ نے؟ بہت میں اس چیز کے حوالے سے کافی کنفیوز بھی ہوں، کیونکہ جو پہلے سے جو جہاں جس ایریاز میں اسٹیبلش ہوں، میں بذات خود ایک صحافی اسٹیبلش ہوں جہاں پہ میں نے 10-12 سال کام کیا ہے. تو یہاں پہ چونکہ میرے ظاہر ہے میں نے اردو میڈیم میں کام کیا ہے، پھر انگلش میڈیم میں بھی ابھی کام کر رہا ہوں ڈان اخبار میں، لیکن جو ہماری آڈینس ہے وہ مختلف ہے، تو اس میں ہمیں ڈیسائیڈ کرنا کافی مشکل ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم یہ نیشنل لینگویج ہمارا اردو ہی ہے، اردو میں اگر ہم کریں تو ہمارے پختون جو کمیونٹی ہے وہ بھی سمجھ سکتے ہیں، کوہستان والے بھی سمجھ سکتے ہیں، اسی طرح ہمارے ہزارہ ڈویژن کے جی بی کے لوگ بھی اردو میں ان کو ہم پیغام پہنچا سکتے ہیں، ان کی بات سن سکتے ہیں اور دنیا کو ان کی بات پہنچا سکتے ہیں. تو انتخاب میرے خیال میں اردو زیادہ بہتر رہے گا. اس کے علاوہ اگر ہم فیوچر کی بات کریں، پھر یہی چیز ہے فیوچر میں ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو لمیٹڈ نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے مطلب وہی کہتے ہیں نا جو کہ آپ نے براڈ سوچنا چاہیے، براڈ سوچنا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے اب یہاں سے صرف اس ریجن کی بات تو نہیں ہوگی، یہاں سے اب انشاءاللہ آگے اس ملک کے مسائل کی بات ہوگی، ایشوز کی بات ہوگی، پھر ہم اس سے نکلیں گے انشاءاللہ. ہم دنیا میں جو چل رہا ہے اس سے بھی اپنی آڈینس کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے یہ پھر آن ورلڈ اردو لینگویج میں. تو اسی پہ ہم یہ بھی کہیں گے، ساتھ ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جو ہمارے آڈینس ہیں ان سے بھی ہم اس پہ رائے لینا چاہیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کس لینگویج میں یہاں سے پوڈ کاسٹ کرنی چاہیے. تو پھر اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ خاص سیگمنٹس رکھے جائیں پشتو کے بھی اور ساتھ میں اردو کے بھی. ایک تو لینگویج کا آپ نے بتایا کہ وہ مختلف ہیں، کچھ سیگمنٹ کوشش کریں گے کہ پشتو میں بھی کریں گے، لیکن وہ تھوڑی سی چیزیں جو ہے وہ ہمیں آڈینس پہ بھی رکھ دیتا ہوں. دوسری بات یہ کہ خود بھی بعد میں ڈیسائیڈ کر لیں گے، دیکھیں گے کہ کس طرح ہماری ویورشپ اور لوگوں کا کیا رہا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو وکیل بتاؤں کہ میں نے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ذاتی ایک انٹرسٹ ہے کہ میں 20% جو ہے وہ کول مائنرز جو ہمارے ہیں شنگلہ کے لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ کول مائننگ میں سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے، تو 20% جو ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا وہ ہوگا فوکس ہوگا وہ ہم کول مائنرز پہ رکھیں گے. ان کی پلائٹ کو، ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. اس پہ میں نے کام بھی پہلے بھی کیا ہے اور آئندہ بھی اس پہ کام کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ اگر آپ کو آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارا جو ایریا ہے یہ فالٹ زون ہے اور ڈیزاسٹر پرون بھی ہے. ہر سال ہم دیکھتے ہیں ارتھ کوئک، فلڈز ہر سال آتے ہیں، بہت زیادہ لوگ اس سے سفر ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو مطلب ان لوگوں کی وائس بننا، ان کی آواز بننا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے ان کی آواز بنیں، ان کی بات ایوانوں تک پہنچائے، ان کے لیے کچھ کر سکیں. ان کے لیے کچھ کریں گے تو ایک تو دلی تسکین جو ہے وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کو بھی گپ شپ ہوتی ہے کہ یار میں صحافت میں اور نہیں کچھ کر سکا تو کم از کم دلی تسکین مجھے ضرور ہے. اپنے آپ کے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا چاہیے. تو ضروری ہے کہ آپ ایسے ایشوز لوگوں کو جو جہاں پہ لوگ سفر ہو رہے ہوتے ہیں ان کی ایشوز کو ہائی لائٹ کریں ہم. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، جو ڈیزاسٹرز آتے ہیں اس پہ ہماری یہ کوشش نہیں ہوئی کہ ہم ڈیزاسٹر آیا، سیلاب آیا، اسی ٹائم نے رپورٹنگ کر لی.
کوشش ہم یہ کریں گے کہ ہم ایسی چیزوں کو ایسے لوگوں کو لے کر آئیں, ایسے ٹاپکس پہ بات کریں کہ اس کو میڈیکیٹ کرنا کیسے, کس طرح میڈیکیشن کریں گے, حل کیا ہے, حل کیا ہے, اس سے آئندہ کے لیے بچنا کیا طریقہ کار ہے, مطلب آئندہ ہم کیسے بچیں گے, ہم اس چیز پہ بات کریں گے. مطلب جو امپیکٹ ہوتا ہے نا, امپیکٹ پہ زیادہ کوشش کریں گے, بجائے کہ ہم بس روٹین کی طرح نیوز رپورٹنگ کر لیں کہ بس سیلاب آیا اس نے اتنا نقصان کیا. یہ رپورٹنگ نہیں ہے. جرنلزم میں بنیادی طور پر چیز ہے کہ آپ اس کے امپیکٹ, لوگوں کی زندگیوں پہ آپ کا پازیٹیو امپیکٹ جانا چاہیے. بالکل, جس طرح عمر نے بات کی کہ یہاں سے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو ہم لوکل جتنے بھی ایشوز ہیں اس پہ بات کریں, عوامی مسائل پہ بات کریں گے, عوام کی آواز بنیں گے اور ایوانوں تک اس کی آواز کو پہنچائیں گے. تو ساتھ ساتھ میں جتنے بھی آڈینس ہیں ہمارے, ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس پوڈ کاسٹ یا یہاں ہماری جو ٹیم ہے اس کو سپورٹ آپ کر سکتے ہیں. ان کے سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں, یوٹیوب چینل ہیں, ان کو سبسکرائب کر کے, چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس پہ کامنٹس کر کے, مطلب ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ آپ بنیں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ پوڈ کاسٹ یا یہ جو انیشیٹو ہے یہ آگے جائے گا. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ جو انٹرو ہے ہمارا, جو انٹرو کا شو تھا وہ بہتر لگا ہوگا. کامنٹ ضرور دیجیے گا اس پہ, اور انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو اس سے بھی بہتر پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.